أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفہ. صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد وسلم. آیہ کریمہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. مسلسل آپ حضرات تلاوت بھی فرماتے رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. میں زمین کے اوپر اپنا نائب، اپنا جانشین، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اس کے بعد شیطان نے دعویٰ اپنا پیش کیا، مگر شیطان کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہوا. اس کو بزم سے نکال دیا گیا، اس کو بزم سے ہٹا دیا گیا. سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے، بہت میں نے کہا اہم موضوع. سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آخر شیطان کی کیا خطا تھی؟ اتنی سخت سزا دی گئی اسے، اتنی سخت سزا دی گئی. تو دو بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شیطان کو بزم سے نکالا گیا. پہلی سزا تو یہ کہ اس نے توحید کے مقابلے میں، اللہ رحمانی توحید کے مقابلے میں شیطانی توحید کا نظریہ پیش کیا. نہیں، میں بہت توجہ چاہوں گا، ذرا لفظیں مشکل ہو گئی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت ہو جائے. اللہ نے اعلان فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم اس کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو. شیطان نے جواب میں کیا کہا کہ پالنے والے میں موحد ہوں، میں توحید کا ماننے والا ہوں. جو سر تیرے سامنے جھک چکا ہے وہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا. کتنی بڑی بات ہے! ارے اس سے بڑا موحد کون ہوگا؟ اس سے بڑا توحید کا ماننے والا کون ہوگا جو کہہ رہا ہے کہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے میرا سر نہیں جھکے گا. جو سر تیرے سامنے جھک گیا وہ اب کسی اور کے سامنے نہیں جھک. اللہ کہہ رہا سجدہ کرو، توجہ چاہو. اللہ کہہ رہا سجدہ کرو آدم کو. شیطان کہہ رہا میں تیرے سامنے سر جھکا چکا ہوں، لہذا اب تیرے علاوہ میرا سر کہیں نہیں جھکے گا. کہ نکل جا بزم سے، چلا جا بزم سے. اتنی سخت سزا اس لیے دی گئی کہ اگر شیطان کو یہ سزا نہ ملتی تو یہ شیطان کا جو توحیدی نظریہ ہے وہ دوسروں کے لیے قابل قبول ہو جاتا. توجہ رہے، وہاں ایک رحمانی نظریہ تھا، ایک شیطانی نظریہ تھا. رحمانی نظریہ کیا ہے کہ مجھ کو سجدہ کرو اور جس کو میں حکم دے رہا ہوں، ارے توجہ رہے، جس کو میں حکم دے رہا ہوں اس کو سجدہ کرو. اور شیطانی توحید کیا تھی کہ تیرے علاوہ کسی کو نہیں مانوں گا. ارے توجہ رہے، تیرے علاوہ کسی اور کو نہیں مانوں گا، تیرے علاوہ کسی اور کو نہیں مانوں گا. تو اب یہاں اگر کوئی یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کو نہیں مانیں گے تو سمجھ لیجئے کہ یہ رحمانی توحید کا ماننے والا نہیں ہے بلکہ شیطانی توحید کا ماننے والا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ شیطان نے جواب دیا. کیوں؟ کہا کہ ایک دوسرا پہلو اس نے پیدا کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں. انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. اور دلیل کیا دی اس نے؟ کہا کہ اس کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے، اور آگ جو ہے وہ مٹی سے برتر ہے، لہذا میں برتر ہوتے ہوئے کسی کمتر کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا.
ملائکہ نے بھی کیا دلیل دی تھی؟ انہوں نے دوسری دلیل دی تھی. انہوں نے دلیل دی تھی کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں اور تیرے سامنے سر جھکاتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، لہذا ہمیں نائب بنا. شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا کیونکہ میں اس سے بلند ہوں، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، لہذا میں اس کو سر نہیں جھکا سکتا. تو فرق کیا ہوا کہ شیطان نے میٹر کو بنیاد بنایا، مادے کو بنیاد بنایا. یہ نہیں دیکھا کہ آدم کی نسبت کس کی طرف ہے. ارے توجہ رہے. یہ نہیں دیکھا کہ آدم کی نسبت کس کی طرف ہے، مگر جیسے ہی اللہ نے اعلان فرمایا کہ میں بنا رہا ہوں، میرا جانشین ہے، میرا خلیفہ ہے، خاموش ہو جاؤ، تو سارے کے سارے جتنے فرشتے تھے وہ سب راضی ہو گئے. سب راضی ہو گئے کیونکہ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ نسبت اللہ کی طرف ہے. اگرچہ مٹی سے بنا ہوا ہے مگر نسبت اللہ کی طرف ہے، لہذا اس مٹی میں بھی عظمت پیدا ہو گئی، اس مٹی میں بھی شرف پیدا ہو گیا، اس مٹی میں بھی کمال پیدا ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میٹر اور مادے کو نگاہ میں رکھے وہ شیطان کا پیرو ہے، جو نسبت کو نگاہوں کے سامنے رکھے وہ فرشتوں کا پیرو ہے. لہذا اب جو کہا جاتا ہے کہ یہ تابوت تو لکڑی کا بنا ہوا ہے، یہ زری تو کاغذ کی بنی ہوئی ہے، یہ علم کا پھریرا تو کپڑے کا بنا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ وہی نظریہ ہے جو شیطان نے قائم کیا تھا. یہ وہی نظریہ جو شیطان نے قائم کیا تھا کہ آدم مٹی کے بنے ہوئے ہیں، لہذا میں کیسے سجدہ کروں. یہ کہتے ہیں کہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، ہم کیسے چوم لیں، کاغذ کا بنا ہوا ہے کیسے چوم لیں. مگر فرشتے سمجھ گئے کہ میٹر سے عزت نہیں ہوتی ہے، نسبت سے عزت ہوتی ہے. ایک سلوات بھیج دے مولانا محمد مولانا. تو اب معلوم ہوا کہ مادے کو بنیاد بنانا یہ شیطان کی تھنکنگ ہے، یہ شیطان کی سوچ ہے، اور نسبت کو بنیاد بنانا یہ فرشتوں کا انداز ہے. تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ لکڑی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کاغذ ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کپڑا ہے، ہم یہ دیکھتے منسوب کس کی طرف ہے، کن شخصیتوں کی طرف منسوب ہے. بس اسی ذہن میں جلدی عرض کرنا کیونکہ بہت اب وقت کم رہ گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اب شیطان بھی چلا، ایک اور پہلو الگ پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں. شیطان بھی چلا جنت سے، آدم بھی چلے جنت سے. شیطان بھی چلا جنت سے، آدم بھی چلے جنت سے. کہاں کے لیے چلے؟ زمین کی طرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو شخصیتیں ہجرت کر رہی ہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں. دو شخصیتیں ہجرت کر رہی ہیں، ایک ہے جناب آدم اور ایک ہے شیطان. دونوں ہجرت کر رہے ہیں، ایک جگہ سے ہجرت کر رہے ہیں، ایک جگہ سے ہجرت کر رہے ہیں، اور جانا بھی ایک جگہ ہے. شیطان کو بھی زمین پر آنا ہے، آدم کو بھی زمین پر آنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ساتھ ساتھ ہجرت بھی ہو رہی ہے. پوری توجہ رہے، ساتھ ساتھ ہجرت بھی ہو رہی ہے. جہاں سے چل رہے ہیں وہ جگہ بھی ایک ہے، جہاں پہنچنا ہے وہ جگہ بھی ایک ہے. مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ساتھ ساتھ ہجرت ہو رہی ہے، یہ دیکھنا ہے کون کس نیت سے ہجرت کر رہا ہے. ارے توجہ رہے، کون کس نیت سے ہجرت کر رہا ہے. آدم ہجرت کر رہے ہیں کہ اہل زمین کی ہدایت کریں، آدم ہجرت کر رہے ہیں اہل زمین کی ہدایت کریں. شیطان ہجرت کر رہا ہے کہ بہکائے اور گمراہ کرے. تو
تو یہ نہ دیکھنا تاریخ میں کہ ساتھ ساتھ ہجرت کون کر رہا ہے، یہ دیکھنا کس نیت سے ہجرت ہو رہی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز محمد۔ بڑی مشکل منزل میرے لیے ہے کیونکہ مسلسل مجلسیں ہوتی ہیں، کسی مجلس کو طول نہیں زیادہ دیا جا سکتا، اپنے محدود وقت کے اندر مجلس کو ختم کرنا ہوتا ہے، لیکن موضوع بے انتہا وسیع ہے، لہذا جلدی جلدی صرف اشارے عرض ہو رہے ہیں، صرف اشارے، ترتیب نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ جتنے جو اشارے ذہن میں آتے جا رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا جا رہا ہوں۔ تو یہ دو تین چار باتیں آپ کے سامنے پیش کی، معلوم ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ ہجرت ساتھ ہے، یہ دیکھو نیت کیا ہے، ہدایت کرنے کی نیت ہے یا گمراہ کرنے کی نیت ہے۔ صلوات بھیج دیں بر محمد و آل محمد۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جب شیطان پہنچتا ہے زمین کے اوپر تو اس کے بعد اس نے آ کر کہا کہ میں آدم کی ذریت کو گمراہ کروں گا، آدم کی ذریت کو گمراہ کروں گا۔ بھئی ذریت کی کیا خطا؟ بھئی تمہاری دشمنی آدم سے ہے، دشمن بہت توجہ رہے، تمہارے قرآن مجید کا اعلان ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن مجید کا اعلان ہے کہ آدم سے شیطان نے اعلان کیا کہ میں تمہاری ذریت سے بدلہ لوں گا، میں تمہاری ذریت کو گمراہ کروں گا۔ ارے لڑائی آدم سے ہے، دشمنی آدم سے ہے، اور یہ دشمنی تو ذریت سے کیوں نکال رہا ہے، اولاد سے کیوں نکال رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی صفت یہ ہے کہ لڑائی اصل سے ہوتی ہے، بدلہ اولاد سے لیا جاتا ہے۔ تو جہاں جہاں اولاد سے بدلہ لیتے ہوئے ملے سمجھ دینا شیطان کے پیروکار ہیں۔ ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد و آل محمد۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ مشکل ہے میرے لیے، اور کل کا جو تذکرہ میں چاہتا ہوں کہ چند جملوں میں اس کو مکمل کر دیا جائے کہ علم کی بنیاد کے اوپر فرشتوں کو برتری حاصل ہوئی، ملائکہ کو جو برتری حاصل ہوئی وہ علم کی بنیاد کے اوپر، اور پھر قدرت نے اعلان فرمایا کہ لَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے جس کو بھی اپنا نمائندہ بنایا ہے وہ زمانے کا سب سے بڑا عالم، زمانے کا سب سے بڑا عالم، ہم نے جس کو بھی اپنا نمائندہ بنایا زمانے کا سب سے بڑا عالم۔ تو اب یہ دیکھ لینا کہ علم میں کون سب سے افضل ہے، یہ نہ دیکھنا کہ تخت حکومت پر کون بیٹھا ہے، یہ نہ دیکھنا کہ دعوے دار حکومت کون ہے، یہ دیکھنا کہ علم میں سب سے افضل کون ہے، علم میں سب سے برتر کون ہے۔ اور میں نے دلیل دی تھی کسی موقع پر یہاں بھی، اور بچوں جوانوں کے لیے دلیل دینا چاہتا ہوں، ایسی مضبوط دلیل ہے، ایسی مستحکم دلیل ہے کہ جس دلیل کو کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے، اور ہماری حقانیت کی محکم ترین دلیل ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، خاص طور بچوں جوانوں کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، چاہے وہ مذہبی لحاظ سے اور چاہے دینی لحاظ سے، چاہے آیت العظمیٰ کیوں نہ ہو، چاہے مرجع وقت کیوں نہ ہو، چاہے نیوٹن و آئنسٹائن کیوں نہ ہو، چاہے ارسطو افلاطون کیوں نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی کا استاد موجود نہ ہو۔ میں نے کہا بچے یاد کر لیں اس دلیل کو، اگر یہ دلیل کٹ جائے تو ہم اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، میں اپنا مسلک چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر اس دلیل کو کوئی کاٹ دے، اگر اس دلیل کو کوئی جو ہے غلط ثابت کر دے تو ہم اپنا مسلک چھوڑنے کے لیے بہترین دلیل اور مستحکم ترین دلیل جو کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے سے بڑا دنیا کا عالم کیوں نہ ہو، اس کا استاد ملے گا آپ کو، ایک بھی ملیں گے، بہت سے بھی ملیں گے۔ آیت امام خمینی استاد موجود، آیت اللہ علامہ خوئی استاد موجود، آج کے جتنے بھی مراجع ہیں سب کے اساتذہ موجود، کوئی ایسا نہیں جس کا استاد موجود نہ ہو۔ ارسطو استاد موجود، افلاطون استاد موجود، سقراط استاد موجود،
اور ایک نام بہت آتا ہے، وہ نام ہے بقرات۔ ایک نام بہت آتا ہے بقرات، بچے کی زبان پہ نام ہے، لیکن میں بچوں کو بتا دوں کہ بقرات کا تاریخ میں کوئی وجود نہیں ہے، بقرات کا ہسٹری میں کوئی وجود نہیں ہے، لیکن مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ تاریخ میں تو بقرات کا کوئی وجود نہیں، مگر ہر محلے میں 2-4 بقرات ضرور مل جائیں۔ ایک صلوات بلند آواز سے محمد وعلا۔ سقراط استاد موجود، ارسطو استاد موجود، افلاطون استاد موجود، کوئی ایسا بڑے سے بڑا دنیا کا عالم نہیں، چاہے جتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، مگر استاد موجود ہے۔ لیکن صرف ایک سلسلہ ایسا ہے علم کا، صرف ایک سلسلہ ایسا علم کا، پورے چیلنج کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ صرف ایک سلسلہ علم ایسا ہے کہ جس کے شاگرد تو ہزاروں مل جائیں گے مگر استاد ایک بھی نہیں ملے گا، اور وہ سلسلہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ ابن خلدون جیسے متعصب مورخ نے یہ جملے لکھ دیے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے جملے لکھے ہیں کہ جو سلسلہ سند اہل بیت نے قائم کیا وہ کوئی قائم نہیں کر سکا، جو اہل بیت نے سلسلہ سند قائم کیا وہ کوئی قائم نہیں کر سکا۔ بہت بڑا عالم، اگرچہ مخالف اہل بیت ہے، مگر اس کے بعد اس کے جملے لکھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا جو سلسلہ سند یہاں ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ کسی سے پوچھئے کہ آپ کو علم کہاں سے حاصل ہوا تو وہ کسی صحابی رسول کا نام بتائے گا، کوئی کسی صحابی رسول کا نام بتائے گا، کوئی زوجہ رسول کا نام بتائے گا، کوئی تابعی کے بتائے گا، کوئی تبع تابعی کے بتائے گا، ہر ایک جو ہے وہ الگ الگ سورس بتائے گا، الگ الگ سر چشمہ بتائے گا۔ کوئی کسی صحابی کا نام لے گا، کوئی کسی صحابی کا نام لے گا، کوئی کسی زوجہ رسول کا نام لے گا، کوئی کسی تابعی کا نام لے گا، کوئی کسی تبع تابعی کا نام لے گا۔ مگر اس سلسلے میں جب کسی سے پوچھا کہ آپ کو یہ علم کہاں سے ملا، وہ کہے گا مجھ سے میرے باپ نے بتایا۔ اس سے پوچھا آپ کو کہاں سے ملے گا، کہا اس میں سے میرے باپ نے بتایا۔ ان سے پوچھا انہیں کہ مجھ سے میرے باپ نے، یہاں تک سلسلہ پہنچ جائے گا مولا کائنات علی ابن ابی طالب تک۔ آپ کو علوم کہاں سے حاصل ہوئے؟ ہاذما زقنی رسول اللہ ہے، زقن زقا، یہ علوم وہ ہیں جو رسول نے مجھے بھرائے ہیں۔ اے رسول آپ کو یہ علم کہاں سے ملے؟ کہا جبریل لے کر آئے تھے۔ اے جبریل کہاں سے لا رہے ہو؟ بارگاہ الہیہ سے لے کر آ رہا ہوں۔ تو جو سلسلہ سند قرآن مجید کا ہے وہی سلسلہ سند اہل بیت کا ہے۔ ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد وعلا۔ جو تو جو دوسرے مسلکوں کے امام ہیں وہ ہمارے اماموں کے شاگرد ہیں، جو دوسرے مسلکوں کے امام ہیں وہ ہمارے اماموں کے شاگرد ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ چھٹے امام کے شاگرد، امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد، امام مالک چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد۔ اس کے بعد امام شافعی ہیں، وہ شاگرد ہیں امام محمد کے، وہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے۔ امام احمد ابن حنبل جو ہیں وہ شاگرد ہیں امام شافعی کے، امام شافعی شاگرد ہیں امام محمد کے، امام محمد شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، اور امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ اس کا مطلب ہے کہ یا براہ راست شاگرد ہے یا کچھ واسطوں سے شاگرد ہے۔ اب یہاں پر جمعے میں نے بات کہی تھی تو یہاں پر دہرانا چاہتا ہوں، کچھ وہاں پر اہل سنت بھی آ جاتے ہیں جمعے میں کبھی کبھی، آج سے 12-14 سال اور سے 4 سے پہلے کی بات ہے۔ جمعے کی نماز تمام ہوئی، خطبہ تمام ہوا تو 2-3 اہل سنت وہ آئے، کہا کہ بڑا اچھا آپ نے خطبہ دیا ماشاءاللہ سب کچھ، لیکن یہ بتائیے کہ آپ جو ہے آپ کا مذہب کی بنیاد کیا ہے، آپ کے مذہب کی بنیاد کیا ہے؟
آپ ہمارے جو ائمہ ہیں ان کو کیوں نہیں مانتے؟ تو ہم نے کہا کہ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ ڈالیے کہ آپ کے جتنے بھی امام ہیں وہ سب ہمارے امام کے شاگرد ہیں، سب ہمارے امام کے شاگرد ہیں، سب ہمارے امام کے شاگرد ہیں، اور آپ کے تمام اماموں میں آپس میں اختلاف ہے، کیونکہ اگر اختلاف نہ ہوتا تو 4 مسلک کیوں ہوتے ہیں؟ 4 مسلک کا الگ الگ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپس میں، ارے توجہ اور حضرت کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپس میں اختلاف۔ ایک زمانہ تھا کہ کعبے میں 4 مصلے بچھائے جاتے تھے، اور ہر مسلک کا جو ہوتا تھا پڑھانے والا وہ نماز وہاں پڑھاتا تھا، اس کے بعد وہ ختم کر دیا گیا۔ لیکن یہ کہ اختلاف بتا رہا ہے کہ آپس میں مسلک الگ الگ بتا رہے ہیں کہ آپس میں اختلاف ہے۔ تو آپ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اگر شاگردوں میں آپس میں اختلاف ہو، شاگردوں میں آپس میں اختلاف ہو، کوئی شاگرد کچھ کہہ رہا ہو، کوئی شاگرد کچھ کہہ رہا ہو، کوئی شاگرد کچھ کہہ رہا ہو، تب صاحب عقل کیا فیصلہ کرے گا؟ ہر صاحب عقل کیا فیصلہ کرے گا؟ جب شاگرد الگ الگ باتیں کر رہے ہوں تو ہر صاحب عقل فیصلہ یہ کرے گا کہ جب شاگردوں میں اختلاف ہے تو چلو استاد کی خدمت میں چلتے ہیں، چلو استاد کے پاس چلتے ہیں۔ تو ہم نے بھی یہی فیصلہ کیا، جب شاگردوں میں اختلاف دیکھا تو استاد کے دروازے پر پہنچ گئے۔ استاد کا نام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ایک سلام بھیجے مولانا۔ بس 2-4 جملے کرنا وقت نہیں رہا۔ میں نے کہا کل شروع ہوا تو واقعہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں اللہ نے چاہا تو 6 امام کا تذکرہ ہوگا۔ آج چاہتا ہوں کہ وہ 5ویں امام کا ذکر جو ہے وہ مکمل کر دیا جائے۔ یہ خصوصیت یہ ہے 5ویں امام کی کہ رسول اللہ نے ان کو سلام کہلوایا ہے جناب جابر کے ذریعے سے۔ جناب جابر سے کہا کہ اللہ تم کو اتنی طویل عمر دے گا کہ تم 5ویں محمد کی زیارت کرو گے، اور جب اس کی زیارت کرنا تو میرا اسے سلام کہہ دینا۔ جناب جابر بہت بوڑھے، بہت بزرگ، 4تھے امام کے دروازے پر پہنچے، دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا ہے، 5 برس کے سن کا ایک بچہ کھڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی بھی چہرے پر نگاہ پڑی، چہرے رسالت یاد آ گیا۔ جابر کو رسول اللہ کا چہرہ یاد آ گیا۔ پوچھا میاں صاحبزادے آپ کا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام ہے محمد۔ ارے توجہ ہے، میرا نام ہے محمد۔ اور یہ چونک گئے کہ شہزادے ذرا سا کچھ چل کر دکھائیے، ذرا کچھ آگے چل کر دکھائیے۔ وہ چھوٹا سا 5 برس کا بچہ، 5 برس کا بچہ چند قدم آگے چلے، کہا کچھ پیچھے ہٹ کر دکھائیے۔ چند قدم پیچھے چلے، بے ساختہ جابر کی زبان پر آیا کہ ہاذہی شبیہۃ رسول اللہ۔ ارے چہرہ بھی رسول سے مل رہا ہے، چال ڈھال بھی رسول سے مل رہی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے مولانا محمد والے۔ بہت توجہ، ابھی جابر کی بات مکمل ہی ہوئی تھی کہ اس 5 برس کے بچے نے کہا اے جابر وہ امانت تو مجھ تک پہنچائیے جو رسول اللہ نے آپ سے کہی تھی، وہ سلام تو مجھ تک پہنچا دیجئے کہ آپ کو سلام کہلوایا ہے آپ کے جد نے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد والے محمد۔ اسی لیے ہم ان کے ساتھ رضی اللہ نہیں لگاتے ہیں بلکہ علیہ السلام لگاتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جن کو رسول نے سلام کہلوایا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بنا۔ بس سنیے، میں نے کہا زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد اب جناب جابر کم از کم سن 100 برس کا، اس سے زیادہ کسی بھی تاریخ میں ملتا ہے۔ بس آخری جملے، کم از کم سن 100 برس کا، سامنے بیٹھ گئے زانو ادب طے کر کے، کس کے؟ 5 برس کا ایک ظاہر بچہ جو ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اے آقا مجھے کچھ درس دیجئے، اے آقا مجھے کچھ تعلیم دیجئے۔ بہت توجہ رہے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، اے آقا مجھے درس دیجئے، اے آقا مجھے کچھ تعلیم دیجئے۔ 100 برس کا صحابی
5 برس کا معصوم امام، ارے توجہ چاہ رہا ہوں، 100 برس کا صحابی، 5 برس کا معصوم امام، وہ 100 برس کا صحابی معصوم امام سے کہہ رہا جس کا کل 5 برس کا سن کہ مجھے کچھ تعلیم دیجئے، مجھے کچھ تعلیم دیجئے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جابر تعلیم حاصل بھی کرنا چاہتے تھے اور دنیا کو تعلیم دینا بھی چاہتے تھے، تعلیم حاصل بھی کرنا چاہتے تھے، دنیا کو تعلیم دینا بھی چاہتے تھے، اور دنیا کو یہ تعلیم دینا چاہتے تھے کہ صحابیت کتنی ہی بزرگ کیوں نہ ہو جائے، صحابیت کتنی ہی بزرگ کیوں نہ ہو جائے، لیکن جب امام معصوم کا سامنا ہوگا تو استاد کی حیثیت سے نہیں، شاگرد کی حیثیت سے آنا ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز سے محمد والا۔ علم جو دوسروں سے پوچھتا ہوا نظر آئے وہ آدم سے نمونہ نہیں ملتا، لیکن جس کے دروازے پر لوگ پوچھنے آئے ہیں وہ نمونہ آدم ہے۔ ایک یہودی آتا ہے دربار خلافت میں، کچھ سوالات کرتا ہے، سوال کے جواب تو معلوم نہیں تھے مگر پاس میں درہ رکھا ہوا تھا، کہا یہ کہاں سے کافر و مشرک اندر گھس آیا، 2-3 درے اس کے مارے اور اس کو بھگایا مارے۔ وہ بیچارہ روتا ہوا باہر نکلا، ارے یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے، بجائے سوال کے جواب دینے کے مجھے درے کھانا پڑے۔ میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اسلام جھوٹا مذہب ہے اور اب اور ثابت ہو گیا کہ اسلام جو ہے وہ جھوٹا مذہب ہے، باطل مذہب ہے۔ اتفاق سے جناب سلمان فارسی سے ملاقات ہو گئی، کہا کیا بات ہے کہ کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ کہا کوئی علمی سوالات لے گیا تھا، بجائے جواب کے کوڑے کھانا پڑے مجھے۔ تو کیا مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں؟ کہ ان کا علمی انداز یہی ہے؟ جناب سلمان نے کہا غلط جگہ چلے گئے تھے، آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایسی جگہ لے کر چلتا ہوں کہ جو پوچھو گے جواب ملے گا، جو پوچھو گے جواب ملے گا۔ اب جناب سلمان فارسی نے عجیب انداز اختیار فرمایا، مدینہ گزر گیا، شہر جو ہے وہ نکل گیا، اور یہودی کہہ رہا بھیا کہاں لیے جا رہے ہو؟ شہر تو نکل گیا، شہر تو ختم ہو گیا، کھیت شروع ہو گئے، اب کھیتوں کے اندر لیے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی یہاں کون بتائے گا مجھے؟ کہا چلو تو میرے ساتھ۔ دیکھا بس توجہ، ایک مزدور ایک کھیت میں کام کر رہا ہے، سلمان فارسی لے گئے، جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ اسے حیرت سے کہا کہ مسند رسالت پر بیٹھنے والا تو بتا نہیں پایا، یہ مزدور جو کھیت میں مزدوری کر رہا ہے یہ میری بات کا جواب دے گا؟ کہ نہیں، یہی جواب دیں گے تم کو، یہی جواب دیں گے، پوچھ کر تو دیکھو۔ مولا علی سامنے پہنچتا ہے، میرے سوال ہے جواب دیجئے۔ امام نے فرمایا کہ اس وقت میرا وقت دوسرے کی امانت ہے، میرا وقت دوسرے کی امانت ہے، اس وقت میں تمہیں جواب نہیں دے سکتا۔ ایک ننھا سا بچہ قریب کھڑا ہوا تھا، اس سے پوچھ لو، چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا، اس سے پوچھ لو۔ ابھی تو اسی میں تعجب اس کا ختم نہیں ہوا تھا کہ مزدور کیا بتائے گا جس کے ہاتھ میں پھاڑوا بیلچا، اب وہ مزدور کہہ رہا ہے میرے بچے سے پوچھو۔ اب اس کی حیرت میں اور اضافہ ہوا۔ جناب سلمان کہتے ہیں کہ پوچھ کر تو دیکھو، امام حسن کمسنی کا عالم ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا، کمسنی کا عالم ہے، مولا کے پہلو میں کھڑے ہوئے۔ یہودی جب سلمان فارسی نے بہت اصرار کیا تو یہودی پہنچا، کہا کہ میرے کچھ سوالات ہیں۔ اب سنیے تاریخ میں جو جملے درج ہیں جو امام حسن نے ارشاد فرمایا کمسنی کے عالم میں کہ یہودی یہ بتا کہ سوالات تو خود بیان کرے گا یا میں بیان کروں؟ ایک صلوات بھیجتے ہیں جو سوال تجھ کو پوچھنا ہے وہ تو بیان کرے گا یا میں بیان کروں؟ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ کہاں آیا ہوں میں،
کس کے پاس آیا ہوں کہ آپ بیان کیجئے. اور وہ سوالات نہیں بیان کرنا کہ بہت تفصیل ہو جائے گی. ایک ایک کر کے وہ سوال کرتا جاتا ہے اور مولا جو ہے وہ سوال بتاتے جاتے ہیں اس کو. تجھے یہ پوچھنا ہے کہاں یہ دے سن لے جواب یہ ہے. تو یوں پوچھنا چاہتا ہے کہاں میرا سوال یہی ہے کہ اس کا جواب یہ ہے. پھر تمام سوالات کے جواب کے بعد کہا کہ اب آخری سوال یہ ہے, وہی آخری سوال بیان کرنا ہے. آخری سوال تیرا یہ ہے کہ کون 10 چیزیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے زیادہ سخت اور طاقتور ہیں. یہ تو سوال کرنا چاہتا ہے کہ ہاں آخری سوال میرا یہی ہے. تو کہا جواب سن لے کہ پتھر بہت سخت ہے مگر اس سے طاقتور لوہا ہے کہ جو اس پتھر کو توڑ دیتا ہے, جو اس پتھر کو توڑ دیتا ہے. اور لوہا بہت مضبوط اور طاقتور ہے مگر لوہے سے زیادہ طاقتور آگ ہے جو اس لوہے کو پگھلا دیتی ہے, جو اس لوہے کو پگھلا دیتی ہے. اور آگ میں بہت طاقت ہے مگر آگ سے زیادہ طاقت پانی میں ہے کہ جو اس آگ کو بجھا دیتا ہے. پانی میں بہت طاقت ہے مگر پانی سے زیادہ طاقتور وہ ابر ہے جو اس پانی کو لے کر چلتا ہے. اور ابر میں بہت طاقت ہے مگر ابر سے زیادہ طاقتور وہ ہوا ہے کہ جو ابر کو اپنے دوش پر لے کر جاتی ہے. اور اس ہوا میں بہت طاقتور ہے, بہت طاقت ہے مگر اس ہوا سے طاقتور وہ ملک ہے جو اس ہوا کو چلاتا ہے. اس ملک میں بہت طاقت ہے مگر اس ملک سے طاقتور وہ ملک الموت ہے جو اس ملک کو موت دے گا. ملک الموت میں بہت طاقت ہے مگر ملک الموت سے زیادہ طاقتور امر الہی ہے کہ جو ملک الموت کو موت دے گا. وہ نحن صاحب الامر, ہم اس امر کے مالک ہیں. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز. ہمارے اشارے پر پوری کائنات چلتی ہے. ہم صاحب الامر ہیں, اللہ مالک الامر ہے, ہم صاحب الامر ہیں. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز پر محمد والا. ہاں یہ اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے, یہ اشارہ کریں تو سورج پلٹ آئے, یہ اشارہ کریں تو مردے زندہ ہو جائیں, یہ اشارہ کریں تو دریا الٹے بہنے لگیں, یہ اشارہ کریں تو دریاؤں میں راستے بن جائیں. یہ صاحب الامر ہے لیکن صاحب الامر ہوتے ہوئے بھی پیاسے ہیں. صاحب الامر ہوتے ہوئے بھی بھوکے ہیں. یہ کیوں؟ کیونکہ جو مالک الامر ہے اس کی مشیت یہی ہے. جو مالک الامر ہے اس کی مصلحت یہی ہے کہ اس امر کا استعمال نہ ہو, ورنہ ممکن تھا کہ حسین کے بچے پیاسے رہے. عام طور سے مشہور یہ ہے کہ 7 محرم سے پانی بند ہوا, مگر میرا اندازہ یہ ہے کہ 7 محرم سے پانی بند نہیں ہوا تھا, 7 محرم کی صبح سے پانی ختم ہوا, ورنہ پانی 4 محرم سے بند ہو گیا تھا. 4 محرم سے فرات پر پہرے بیٹھ گئے تھے, لیکن 7 محرم کی صبح وہ صبح تھی کہ جب ہر خیمے میں پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا تھا. اسی لیے 7 محرم کی روایت ہے, 7 محرم کی روایت ہے کہ جناب زینب ننھے سے علی اصغر کو لیے ہر خیمے میں جا رہی تھی. اے بیویوں, اگر کوئی پانی کا ایک آدھ قطرہ رہ گیا ہو تو اس بچے کو پلا دو, یہ بچہ بہت پیاسا ہے, ایسا لگتا ہے کہ اس کا دم نکل جائے گا. تمام بیویوں نے فریاد کی, شہزادی پانی کا ایک قطرہ بھی خیموں میں ہمارے باقی نہیں ہے. تصور کیجئے جب 7 محرم کو جناب زینب فرما رہی ہیں کہ اگر تھوڑی دیر اس بچے کو پانی نہ ملا تو اس کا دم نکل جائے گا, تو یہ بچہ 10 محرم کو کتنا پیاسا ہو. بس آج کا دن وہ دن ہے, کیونکہ دنوں کی تقسیم ہوئی ہے. آج کا دن وہ دن ہے جب ہم امام حسن کو پرسا دیتے ہیں. نہیں, امام حسن کو پرسا ہے اور امام حسین کو بھی پرسا ہے. امام حسن کو بیٹے کا پرسا ہے اور حسین کو بھتیجے اور داماد کا پرسا ہے.
اب ظاہر کہ بہت زیادہ طویل مصاحب کا وقت نہیں ہے. جناب قاسم گھر خیمے کے گوشے میں سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں. جناب ام فروا قریب آتی ہے. قاسم، ارے اس وقت خیمے میں بیٹھنے کا وقت ہے؟ سب میں تم نے کیا وعدہ کیا تھا کہ چچا پر جان نچھاور کر دوں گا، تم کیا خیمے میں بیٹھے ہوئے ہو؟ کیا تلواروں کی جھنکاروں سے ڈر گئے؟ کیا موت سے ڈر گئے؟ کیا مادر گرامی بھلا جس کے رگوں میں حسن کا خون دوڑ رہا ہو وہ موت سے ڈر سکتا ہے؟ مگر میں کیا کروں، جب بھی چچا کی خدمت میں جاتا ہوں مرنے کی اجازت مانگتا ہوں، چچا مرنے کی اجازت نہیں دیتے. اس وقت جناب ام فرما نے یاد دلایا، اے قاسم جب تم بہت کم سن تھے، تمہارے بابا کی شہادت کا وقت تھا، دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تو انہوں نے تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھ دیا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ دیکھو جب بہت سخت وقت پڑے تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا. اب اس سے زیادہ سخت وقت اور کیا ہو سکتا ہے کہ حسین آقا مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. اب جو وہ تعویذ کھولا گیا تو اس میں امام حسن کی تحریر تھی، اے قاسم میں کربلا کے میدان میں موجود نہ ہوں، میری طرف سے میری نیابت میں اپنے چچا پر اپنی جان نچھاور کر دینا. اب جناب قاسم خوشی خوشی دوڑتے ہوئے پہنچے. اے چچا دیکھیے بابا کی وصیت، اے چچا دیکھیے بابا کی وصیت ہے. امام حسین نے بازو تھاما، خیمے کے اندر لے گئے، فرمایا فاطمہ کبریٰ کہاں ہے؟ اے قاسم جہاں تمہیں وصیت ہے وہاں مجھے بھی وصیت تھی کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ تمہارا عہد پڑھ دوں، لہذا عہد پڑھا گیا. فاطمہ کبریٰ دلہن بنی ہوئی بیٹھی ہیں. روایت کہتی ہے کہ اسی وقت کسی پہلوان نے آواز دی، کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے، کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے. قاسم تلوار ٹیک کر اٹھے، دلہن نے دامن تھاما. اے قاسم ہم نے تو ابھی ایک دوسرے کو دیکھا نہیں. اے قاسم ہم نے تو ابھی ایک دوسرے کو پہچانا تک نہیں. ارے قیامت میں ایک دوسرے کو کیسے پہچانیں گے، ایک دوسرے کی شناخت کیسے ہوگی؟ روایت کہتی ہے قاسم نے اپنی آستین پھاڑی اور اپنی دلہن کو دی کہ اس کو اپنے پاس رکھ لو، اس کے ذریعے سے میدان حشر میں ہم ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. ہاں امام حسین نے گھوڑے پر سوار کیا جناب قاسم کو. قاسم اتنے کم سن تھے کہ خود سے گھوڑے پر سوار نہیں ہو پاتے، لہذا امام حسین نے خود سوار کیا. اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ پیر اتنے چھوٹے چھوٹے تھے کہ دونوں رکابوں میں ایک ساتھ نہیں آئے، لہذا صرف ایک رکعت پر زور دیتے ہوئے اس کے بعد جیسے ہی آگے بڑھے امام حسین نے گریباں چاک کر دیا جناب قاسم کا. جناب قاسم کا گریبان چاک کر دیا. اے آقا یہ گریبان کیوں چاک کر رہے ہیں؟ تو شاید جواب دے کہ گریبان چاک ہونا عرب میں یتیمی کی نشانی. ارے اگر حسن کا لختے جگر سمجھ کر رحم نہ کرو تو ایک یتیم سمجھ ہی کر اس پر رحم کرو. جناب قاسم نے حملہ کیا. حمید کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ ایک چاند کا ٹکڑا حسین کے لشکر سے نکلا اور شام کے بادلوں میں غروب ہو گیا. عزادارے مجھے یہ بتائیے جو دشمن کی نگاہوں میں چاند ہو وہ ماں کی نگاہوں میں کیا؟ بس تفصیلی مصائب کا موقع نہیں ہے. جناب قاسم صفوں پر صفیں توڑتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ عمر سعد کے قریب پہنچ گئے. اس ملعون کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ بچہ مجھ پر حملہ نہ کر دے. پہلو میں ایک زبردست پہلوان کھڑا ہوا تھا. کہتا وہ عمر سعد کہ جاؤ اور اس بچے کی ماں کو اس کے غم میں رلاؤ. وہ ملعون جھومتا ہوا چلا مگر بڑا بزدل تھا. سامنے آنے کے بجائے آقا کی پشت پر پہنچا، تلوار بلند کی. ارے کاش کوئی چاہنے والا موجود ہوتا جو آقا کو ہوشیار کر دیتا. آقا آپ کی پشت پر قاتل آ گیا ہے. بھرپور تلوار کا وار پڑا.
قاسم تیورا کر زمین پر گرے، آواز دی اے چچا مدد کیجئے، اے چچا مدد کیجئے۔ حسین غیظ کے عالم میں آگے بڑھے، سامنے قاتل قاسم نظر آیا، تلوار سے قاسم کے سر کا خون ٹپک رہا تھا۔ آقا نے اس پر حملہ کیا، اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا، اس کا ہاتھ کٹ کر زمین پر گرا۔ اس کے بعد چاہتے تھے آقا کہ اسے قتل کرے، اس نے فوج والوں کو مدد کے لیے پکارا، اے فوج والوں مجھے حسین کے ہاتھوں سے بچا لو، مجھے حسین کے ہاتھوں سے بچا لو۔ ادھر فوج چلی کہ قاتل قاسم کو بچائے، ادھر حسین آگے بڑھے کہ اس کو قتل کر دے۔ عزادارو عجیب غضب ہو گیا، عجیب غضب ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، درمیان میں جس میں قاسم، جب بھی کوئی گھوڑا قریب آتا تھا قاسم آواز دیتے تھے اے چچا مدد کیجئے، اے چچا مدد کیجئے۔ عزادارو سنیے، آپ دیکھیں کوئی اس اذیت کا تصور نہیں کر سکتا جو جناب قاسم کو محسوس ہوئی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ عالم احتضار کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ اگر کسی کی سانس اکھڑ چکی ہو، اگر کسی کا دم نکل رہا ہو، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہاتھ بھی اگر رکھو تو بہت آہستہ سے رکھو، کیونکہ اگر جس پر انگلی بھی رکھ دو گے تو جس کا دم نکل رہا ہو، جس کی سانس اکھڑ چکی ہو، اسے ایسا لگے گا کہ پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ تو اگر کسی کا دم نکل رہا ہو تو انگلی بھی آہستہ سے رکھو، ورنہ اسے بڑی اذیت اور تکلیف محسوس ہوگی۔ تو آپ تصور کیجئے کہ قاسم کی سانس اکھڑ چکی ہے، دم نکلنے والا ہے، اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے جس میں قاسم پامال ہو رہا ہے، تو اب اس ننھے شہزادے کو کتنی اذیت محسوس ہو رہی ہوگی، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بس عزادارو حسین سرہانے پہنچے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ قاسم کی لاش اس طرح سے اٹھائی کہ سینے سے سینہ ملا ہوا تھا، پیر زمین پر خط دیتے جاتے تھے، اور لا کر لاش کو گنج شہیدہ میں رکھا۔ مگر ایک دوسری روایت بھی ہے جو میں نے کبھی یہاں اس مجلس میں پڑھی ہے، آج اسی روایت کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری روایت بھی ہے، روایت بہت سخت ہے، مگر کم از کم بچوں کو معلوم تو ہو کہ کربلا والوں پر کیسے کیسے مظالم کے پہاڑ ٹوٹے۔ دوسری روایت اس طرح سے ہے کہ جب امام حسین میدان میں پہنچے تو قاسم کی لاش نظر نہیں آئی۔ اے قاسم کہاں ہو؟ جواب نہیں ملا۔ اے قاسم کہاں ہو؟ جواب نہیں ملا۔ روایت کہتی ہے حسین ایک بلندی پر پہنچے، بلندی پر پہنچ کر آواز دی اے قاسم، امام وقت کی حیثیت سے میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، مجھے جواب دو، تم کہاں ہو؟ روایت کہتی ہے کہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے فضا میں بلند ہوئے، چچا گھوڑوں کی ٹاپوں نے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حسین کربلا کی زمین پر بیٹھے، دور سے ابا اتاری، قاسم کے لاش کے ٹکڑے کربلا کی زمین سے جمع کرنا شروع کیے۔ ابا میں رکھتے جاتے ہیں، جمع کرتے جاتے ہیں، ابا میں رکھتے جاتے ہیں۔ ابا کو تہ کیا، وہ ابا اپنے سر پر رکھی، وہ ابا اپنے سر پر رکھی جس میں قاسم کے جسم کے ٹکڑے پہنچے خیموں میں۔ ام فروا کہاں ہے؟ قاسم کی ماں کہاں ہے؟ قاسم کی ماں آتی ہے، اے ام فروا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، تمہارا بیٹا مارا گیا۔ فروا نے کہا کہ میں نے اسی لیے پالا تھا اسے کہ آپ کے اوپر قربان ہو جائے وہ، لیکن آقا ایک بات کا جواب دے دیجیے، ایک بات کا جواب دے دیجیے۔ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کیا میرے بچے سے کوئی خطا ہو گئی تھی؟ کیا میرے بچے سے کوئی قصور ہو گیا تھا؟ کیا یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہ آقا آپ سب کی لاشیں لے کر آئے مگر میرے بچے قاسم کی لاش نہیں لائے۔ یہ سننا تھا، اے زینب قریب آ جاؤ،
اے ام کلثوم قریب آ جاؤ، ماں کے بازو سنبھال لو، ایک طرف سے ام کلثوم، ایک طرف سے زینب، ماں کے بازو سنبھالے، ارے سر سے ابا اتاری، اب جو ابا کھولی قاسم کے لاش کے ٹکڑے ابا کے اندر موجود، اے میرے لال، گھوڑوں کی ٹاپوں نے تیرے جسم کو